الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر امتی کی خواہش ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی رہیں اور قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت ملے۔ صحابہ نے اس میں بہترین مثالیں قائم کر دیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچنے کے لیے بہترین جو ہے نا وہ مثالیں قائم کر دیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گزرے، ایک سڑک میں راستے میں جا رہے تھے تو ایک گھر نظر آیا جس کے اوپر کچھ تعمیرات ایسی تھیں جو نبی علیہ السلام کو پسند نہ آئیں۔ پوچھا یہ کس کا ہے؟ بتایا گیا فلاں کا ہے۔ نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے پہ ناگواری کے اثرات کو محسوس کیا صحابہ نے اور اپنے ساتھی کو خبر دے دی کہ دیکھو نبی علیہ السلام کو تمہارا یہ عمل پسند نہیں آیا۔ ان کو جیسے ہی پتہ لگا کہ میرے گھر کی اس تعمیر کی وجہ سے رسول اللہ کو ناگواری ہوئی، انہوں نے کیا کیا؟ فوری طور پر جا کے اس گھر کو گرا دیا، اس جگہ کو گرا دیا اور آ کے خبر بھی نہیں کی، رپورٹ بھی نہیں دی کہ اللہ کے نبی مجھے یہ معلوم ہوا تھا اور میں نے یہ کر دیا۔ انہیں معلوم ہوا، انہوں نے جگہ کو گرا دیا، ختم کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر گزر ہوا تو دیکھا اب وہ تعمیر نہیں ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ پہلے تھی اب نہیں ہے۔ کہا ان کو پتہ لگا تھا کہ آپ ناراض ہیں، آپ کو اچھا نہیں لگا، انہوں نے اسی وقت اس کو گرا دیا جیسے ہی ان کو علم ہوا۔ تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی ناراضگی سے بچنے کے لیے سب کچھ کر لیا کرتے تھے۔ ان کے دل کی سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ محبوب راضی رہیں۔ کاش ہمارا بھی ایسا کوئی عمل ہو جائے اور ہماری زندگی کی سوچ اور فکر اور ہماری زندگی کا ڈھانچہ ایسا بن جائے کہ ہمارے دل میں یہ ہو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور ایسے اعمال کرنے ہیں کہ قیامت کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر گلے لگا لیں، سینے سے لگا لیں۔ جب آب کوثر کی باری آئے تو ادھر نبی علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پیش کرے۔ یہ دل میں تمنا اور تڑپ ہو اور اس کے لیے انسان فکر رکھے۔ احادیث کے اندر ایک ایسی چیز بھی ملتی ہے جس سے محبت رکھنے والا امتی تڑپ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بعض اعمال کے بارے میں کہ ان اعمال کا کرنے والا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کہیں فرمایا کہ یہ مجھ سے نہیں، یہ ہم میں سے نہیں، ہماری امت میں سے نہیں۔ اتنی زبردست ڈانٹ، اتنا غصہ اور اتنی تنبیہ ہو رہی ہے سخت کہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے وہ۔ ایسی کافی باتیں ہیں۔ وہ ہم میں سے نہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں فرما دیا کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تحقیق کریں کہ آخر وہ کون کون سی باتیں ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرما دیا کہ ان اعمال کا کرنے والا ہم میں سے نہیں، تاکہ وہ اعمال ہماری زندگی میں نہ ہوں۔ جب موت آئے تو ان اعمال سے توبہ طائب ہو کے سچی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر آئے۔ اس کے لیے ہمیں فکر کرنی ہے۔ تو آج جو بیان ہے یہ چھٹا حصہ ہے۔ بیان کا ٹاپک ہے وہ ہم میں سے نہیں، یہ چھٹا حصہ ہے اس کا۔ 5 بیان اس سے پہلے ہو چکے ہیں اور یہ میسج ٹی وی کے اوپر، درسقرآن.com کے اوپر اور ہمارا جو اپنا عشق الہی ہے اس کے اوپر ہر جگہ جو ہے وہ فیس بک پہ بھی موجود ہیں اور عشق الہی کے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی غالباً سارے آ گئے ہوں گے، نہیں تو آ جائیں گے۔ واٹس ایپ کے اوپر بھی
2 بیان کے تو آ چکے ہیں 5 میں سے، تو باقی بھی مجھے امید ہے کہ آ ہی جائیں گے، اور یہ 6ٹھا آج ہو رہا ہے، اور آنے والی بدھ کو اس سیریز کا 7واں ہوگا، جو کہ غالباً آخری بھی ہوگا۔ تو تمام بیانات میں مختصر احادیث بتائی گئیں اور اس کی تھوڑی تھوڑی سی تفصیلات عرض کی گئیں، تو آج بھی اسی طرح چند احادیث بتائی جائیں گی اور ان کی کچھ تفصیلات بھی ذکر کر دی جائیں گی۔ تو وہ ہم میں سے نہیں، ہمیں بچنا ہے ان چیزوں سے۔ اگر قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے پاس شفاعت کے لیے جائیں اور پتہ یہ لگے کہ وہاں کہہ دیا جائے کہ تمہیں تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، تو تم کیسے دعویٰ کرتے ہو امتی ہونے کا؟ تو ہمیں اس موقع سے ڈرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری امت کے نیک اور برے کا لحاظ نہ کرے، جو شخص میری امت کے نیک اور بد کا لحاظ کیے بغیر ان پر حملہ کر دے، نہ مسلمانوں کا لحاظ کرے نہ ذمیوں کا، اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کون لوگ؟ جو شخص میری امت کے نیک اور بد کا لحاظ رکھے بغیر ان پر حملہ کر دے، نہ مسلمانوں کا لحاظ رکھے نہ ذمیوں کا لحاظ رکھے۔ محدثین نے اس کی تشریح میں فرمایا ہے، کلام کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص عصبیت اور قوم پرستی کی بنیاد پر لڑتا ہے، جس کی لڑائی اللہ کے لیے نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، اسلام کے لیے نہ ہو، اہل اسلام کے لیے نہ ہو، صرف اپنی قوم کی وجہ سے ہو، اور اس کی بنیاد نفسانی خواہشات ہوں یا غصہ ہو، انانیت ہو، جس کی بنیاد یہ ہو، تو یہ عصبیت کی طرف لڑنے والا، اپنی قوم کی طرف سے لڑنے والا اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والا، فرمایا کہ یہ ہم میں سے نہیں۔ اسلام میں جگہ جگہ اس بات کا سبق دہرایا گیا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں، ہمیں جو کچھ کرنا ہے اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، کوئی بھی عمل ہو وہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ایک تو اس میں عصبیت سے بچنے کا بتایا گیا۔ دوسرا، یہ ذمی کون ہوتے ہیں؟ ذمی وہ کافر ہوتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے علاقے میں رہ رہے ہوتے ہیں اور مسلمان حکومت اور مسلمان قوم ان کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ تو بتایا کہ جو ان کے ساتھ بھی برا کرے گا وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ وعدہ خلافی، معاہدے کو توڑے، ایک معاہدہ ہوتا ہے آپس میں، جو اس معاہدے کو توڑے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ اب عہد کی پابندی اس میں آ گئی۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور تم اپنے عہد کو پورا کیا کرو، وعدوں کو پورا کیا کرو، بے شک قیامت کے دن اس کے بارے میں بات چیت پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ اسی طرح قرآن میں آیا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اہل جنت کی نشانیاں سورہ مومنین کے شروع میں بیان کی گئیں، تو ان میں ایک نشانی یہ بیان کی گئی کہ وہ اپنی امانت کا اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے تھے، امانت ادا کرنے والے تھے اور وعدوں کو پورا کرنے والے تھے۔ یہ اہل جنت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اکثر خطبے میں یہ بات ضرور فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں بہت کم خطبے ایسے ہیں جس میں آپ نے یہ نہ فرمایا ہو کہ لا ایمان لمن لا امانت له، کہ اس کا ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت نہیں، اور جس کے اندر عہد کی پابندی نہیں اس کے اندر دین نہیں، اسلام کامل نہیں، اس کا دین کامل نہیں۔ تو وعدے کی پابندی یہ انتہائی اہم چیز ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کو پورا کرنا تو بھول گئے ہیں ہم لوگ۔ وہ کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، یہ ہمارے معاشرے کی تصویر ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان ہی ہمارا مکمل نہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے 5 باتیں بتائیں، فرمایا کہ 5 گناہوں کی وجہ سے 5 سزائیں ملا کرتی ہیں، 5 خطائیں ہیں اور 5 پھر سزائیں ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 اعمال 5 خرابیوں کا ذکر کی وجہ بن جاتے ہیں۔ نمبر 1، جب کوئی قوم وعدہ خلافی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ جب کوئی قوم وعدہ خلافی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے دشمن کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ گویا جب تک قوم وعدہ خلافی نہ کرے، وعدے کی پاسداری کرے، دشمن مسلط نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں ہم ہر طرف سے دشمنوں کے نرغے میں ہیں، من حیث القوم بھی اور من حیث الامہ بھی۔ کہیں وہ لوگ باقاعدہ ہتھیاروں کے ذریعے مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں،
اور کہیں وہ ٹیکسیشن کے نظام کے ذریعے یا پابندیوں کے ذریعے یا اور بہت سارے معاملات کے ذریعے مسلمانوں کو ختم کر رہے ہیں، ان کی قوت کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ تو نبی علیہ السلام نے یہاں بتا دی کہ جب کوئی قوم وعدہ خلافی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ دوسری بات فرمائی کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہٹ کر فیصلے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فقر میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جب فیصلے اپنی مرضی سے ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہوں، گھروں میں فیصلے، عدالتوں میں فیصلے، بازاروں میں فیصلے، جب یہ فیصلے ان کے اپنی مرضی سے ہوا کریں اور اللہ کے حکم کو پیچھے کر دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ غربت ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ تیسرا فرمایا، اچھا یہاں سے ایک دوسری کیا بات ملی اسی میں، کہ اگر ہم تمام فیصلوں میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھیں گے اللہ تعالیٰ غنی کر دیں گے۔ تیسرا فرمایا کہ جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے وہاں ناگہانی موت، اچانک اور کثرت سے اموات شروع ہو جاتی ہیں۔ گویا اگر ہم حیا کو اپنا لیں تو یہ ناگہانی موت ختم ہو جائے، اور یہ ناگہانی موت اچانک جو آتی ہے، کبھی ٹرین کا حادثہ ہو گیا، کبھی کوئی بس کہیں گر گئی، کبھی کچھ کہیں کچھ، یہ بے حیائی کی وجہ بتائی گئی۔ اور فرمایا کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کی پیداوار روک لی جاتی ہے اور وہ قوم قحط سالی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو قحط سالی میں مبتلا ہو جاتی ہے وہ قوم۔ قحط سالی دو طریقے سے ہوتی ہے، اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ غلہ ہی کم ہو یا نہ اگے، دوسرا یہ ہے کہ اگے تو صحیح لیکن اتنا مہنگا ہو کہ عام آدمی اس کو افورڈ ہی نہ کر سکتا ہو، اتنا مہنگا ہو جائے کہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس کو بنیادی ضروریات بھی میسر نہ ہو، یہ بھی قحط سالی ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عوام ناپ تول پورا کرے تو قحط سالی ختم ہو جائے گی، چیزیں آسان اور افورڈیبل گنجائش میں آ جائیں گی اگر ناپ تول۔ اور یہ ناپ تول کس چیز میں ہوتا ہے؟ صرف دودھ لینے جائیں تو اس میں تول ہوگا اور کپڑا لینے جائیں تو ناپ ہوگا؟ نہ، یہ ناپ تول ہر چیز میں ہے۔ میاں بیوی کے جو آپس کے تعلقات ہیں، باپ بیٹے کے آپس کے تعلقات ہیں، بھائی بھائی کے جو آپس کے تعلقات ہیں، ہر جگہ یہ چیز ہے، ہر چیز کے اندر ناپ تول ہوگا، اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اور پانچویں بات بتائی کہ جو لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں ان سے بارش روک لی جاتی ہے۔ تو پانچ چیزیں 5 سزاؤں کا ذریعہ بن جایا کرتی ہیں، اور شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے کام کیا کرو، جو کام ہو خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پورا کرنا۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو صرف اللہ ہی کے لیے پورا کرنا، اللہ کی رضا کے لیے پورا کرنا، دوسری کوئی وجہ نہ ہو، شہرت کی اور کسی بھی قسم کی کوئی نفسانی خواہش نہ ہو، بس اسے اخلاص کہتے ہیں۔ اور وعدہ پورا کرنا یہ بھی ضروری۔ ایک واقعہ سنیے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کتنا ان باتوں کا خیال کیا کرتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے اوپر حکمران تھے اور بارڈر پہ تھے، تو وہاں رومیوں سے نا کبھی جنگ ہوتی اور کبھی کچھ جنگ بندی ہو جاتی، کبھی جنگ کا مہینے ہوتے اور کبھی کچھ عرصے کے لیے جنگ بند کر دی جاتی، تو یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ تو اسی دوران ایک ایسا موقع تھا جس میں جنگ بندی کا تھا کہ جی فلانی چاند تک، پہلی تک یا اس تاریخ تک جنگ بند رہے گی اور ایک دوسرے کے لیے امن رہے گا اور کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے گا۔ ابھی جنگ بندی کا پیریڈ چل رہا تھا، اس میں چند دن رہ گئے اور یہ رومی لوگ بڑا تنگ کرتے تھے مسلمانوں کو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی خطرے کے پیش نظر کیا کیا، انہوں نے اپنے لشکر کو لیا اور مسلمانوں کی سرحد میں ہی رہنے کے لیے چل پڑے کہ جیسے ہی وہ تاریخ اور وقت ختم ہوگا تو ہم فوری طور پر دیکھیں گے، حملہ کرنا ہوگا تو حملہ کر دیں گے۔ ابھی انہوں نے لشکر کو کوچ کا حکم دیا، لشکر چل پڑا۔ ابھی یہ لوگ چل رہے تھے، پیچھے سے آواز آ گئی، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، اے اللہ کے بندو رک جاؤ۔ تو دیکھا گیا کہ حضرت
عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وعدہ پورا کرو اور غداری نہیں کرنی، وعدہ پورا کرو، عہد شکنی نہیں کرنی۔ حضرت معاویہ کے پاس وہ آئے، کہنے لگے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ بھئی دیکھو ہمارا معاہدہ ہے اور میں اپنی سرحد کے اندر ہی رہوں گا، میں ہرگز اس وقت سے پہلے کوئی ارادہ نہیں رکھتا، لیکن وہ شریر اتنے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو ہم پیش قدمی کر کے اپنے ہی حصے میں اپنے ہی بارڈر تک جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بات بھی ٹھیک نہیں۔ اور آگے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا کسی قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو تو اس وقت تک اس کے خلاف کرنے کی اجازت نہیں جب تک مدت نہ گزر جائے یا واضح طور پر تم صراحتاً ان کو بتا نہ دو کہ بھئی اب یہ معاملہ ایسے ہوگا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے گئے۔ حالانکہ ارادہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ وقت سے پہلے کچھ کرنا ہے، یہ تو یہ چاہتے تھے کہ لشکر جو ہے مرکز کی جگہ بارڈر پر آ جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بھی مت کرو۔ اتنا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کریں۔ ہم نے بھی تو ایک وعدہ کیا نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ آپ کے احکامات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر پورا کریں گے، یہ وعدہ ہے، ہمیں اس کو پورا کرنا ہے۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اچھے کام کا حکم نہ دے اور برے کام سے نہ روکے وہ ہم میں سے نہیں، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب پہلے تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں معروف کسے کہتے ہیں اور منکر کسے کہتے ہیں۔ امر بالمعروف اچھی بات کا حکم کرنا اور نہی عن المنکر گناہوں سے روکنا، یہ ذمہ داری ہر مسلمان کی جس پوزیشن پر بھی وہ ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص یہ نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نہ کرنے والا فرمایا ہم میں سے نہیں۔ جو لوگوں کو نیکی کی بات کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ اب ذرا معروف سمجھ لیجئے، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، معروف اور منکر یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ معروف کسے کہتے ہیں؟ معروف ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو شریعت، عقل اور عرف کے حساب سے لوگوں میں، انسانوں میں اچھا سمجھا جاتا ہو۔ معروف کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ عمل جو شریعت اور عقل اور عرف میں اچھا سمجھا جاتا ہو۔ اور منکر کسے کہتے ہیں؟ جو ان تینوں کے اعتبار سے برا سمجھا جاتا ہو، شریعت کے لیے خلاف بھی، شریعت میں بھی برا سمجھا جاتا ہو، عقلاً بھی اور عرفاً بھی اس کو برا سمجھا جاتا ہو، یہ منکر ہو گیا۔ لیکن اگر کسی جگہ، بعض معاشرے ایسے ہوتے ہیں، لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کی عقل بگڑ جاتی ہے اور معاشرہ جو ہے فساد زدہ ہو جاتا ہے، تو اس وقت اگر وہ کسی منکر کو منکر نہ سمجھیں تو اصول کیا ہوگا؟ پھر شریعت کو دیکھا جائے گا کہ شریعت نے جس چیز کی قباحت کو، برائی کو، حرمت کو بیان کیا اور اسے روکنے کا حکم دیا تو اصل شریعت ہے۔ اگر کوئی معاشرہ شریعت کے خلاف جا رہا ہے، اس کی سوچ ہی بدل گئی، تو پھر معاشرے کے عرف کی قدر و قیمت نہیں ہوگی، پھر شریعت ہی کی قدر و قیمت ہوگی۔ تو معروف کسے کہتے ہیں؟ معروف کہتے ہیں جو چیز، جو عمل شریعت، عقل اور عرف کے اعتبار سے انسانوں میں اچھا سمجھا جاتا ہے اسے معروف کہا جاتا ہے، اور منکر جو چیز شریعت میں بری سمجھی جاتی ہو۔ اور اگر معاشرہ اور عقل صحیح ہو تو پھر ان کی عقل اور عرف کا بھی اعتبار ہوگا، لیکن معاشرہ ہی شریعت سے دور ہو جائے، عقلیں ہی جو ہیں وہ خراب ہو جائیں اور شریعت کے ساتھ نہ سوچ رکھتی ہوں تو شریعت ہی کو دیکھا جائے گا۔ مشہور عربی لغت لسان العرب میں معروف کی تعریف کی گئی، فرمایا کہ ایک ایسا جامع لفظ ہے جس کا اطلاق ہر ایک ایسے عمل پر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کے قرب اور انسانوں کے ساتھ احسان پر مشتمل ہو اور شریعت نے اس کی تعریف کی ہو۔ اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں قرآن و حدیث میں چند باتیں ہیں، بڑی تفصیلات ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا کہ تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے، نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے۔ فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اسی طرح فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے فائدے کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو قرآن مجید میں اور بھی آیات ہیں اس حکم کے متعلق۔
اور حدیث کے اندر بھی بڑا ذخیرہ موجود ہے، تاہم ایک حدیث ابھی پڑھ کے سنانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ خیر جو ہے، یہ دین، یہ خزانوں کی مانند ہے، یہ دین خزانوں کی مانند ہے، یعنی دین پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے لامحدود خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ یہ دین، یہ جو خیر ہے، یہ خزانوں کی مانند ہے، دین پر عمل کرنا گویا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لامحدود خزانوں سے انسان فائدہ حاصل کرنے والا بن جائے۔ فرمایا کہ ان خزانوں کے لیے چابیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں ان کے لیے چابیاں ہیں۔ اور آگے فرمایا، خوشخبری اس بندے کے لیے جسے اللہ تعالیٰ بھلائی کی چابی اور برائی کا تالا بنا دیں۔ خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جسے اللہ تعالیٰ بھلائی کی چابی اور برائی کا تالا بنا دیں، اور تباہی ہے اس شخص کے لیے جو برائی کی تو چابی بنے اور خیر کا تالا بن جائے، گمراہی کا ذریعہ بنے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم لوگ برائی کی چابی بن رہے ہیں یا خیر کی چابی بن رہے ہیں؟ ہم سے خیر پھیل رہی ہے یا معاشرے میں شر پھیل رہا ہے؟ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو خیر کی تو چابی بنے اور برائی کے لیے تالا بنے، اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو برائی کے لیے چابی بنے اور خیر کے لیے تالا بن جائیں۔ تو ہم دیکھیں ہم اس عمل کو ہم کہاں پر ہیں۔ عمیر بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب تم میں سے کوئی شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہے، اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو تکلیفوں کے لیے آمادہ رکھے، تیار کر لے، اور اللہ تعالیٰ سے ثواب ملنے کا یقین رکھے، کیونکہ جسے اللہ تعالیٰ سے ثواب ملنے کا یقین ہوگا اسے آنے والی تکلیفوں پر پریشانی نہیں ہوگی۔ کیا مطلب یہ کہ جب بھی انسان خیر کی بات کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تو اب کچھ لوگ تو ویلکم کرتے ہیں اور کچھ لوگ برا بھلا کہتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، زبان سے، عمل سے، کسی بھی طریقے سے تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ خیر کا حکم دے اور برائی سے روکے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تکلیفوں کے لیے تیار کر لے کہ اب لوگوں نے اسے ستانا ہے، اسے تکلیفیں پہنچانی ہیں، اور کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے۔ جب یہ امید رکھے گا پھر لوگوں کی تکلیفیں اسے تکلیف نہیں دے سکیں گی، یہ خوش رہے گا۔ آج ہمارے ہی گھروں میں ہماری کوئی بہن، بیٹی، بیوی، بہو، اور گھر میں ہماری کوئی بھی عورت یہ کہہ دے مجھے شریعت کے مطابق پردہ کرنا ہے، ابھی گھر میں لڑائی شروع ہو جائے گی۔ بہت سارے ایسے فون آتے ہیں کہ جی ہمارا قصور کیا ہے، ہم نے تو صرف گھر میں اتنا کہا ہے کہ ہم نے پردہ کرنا ہے، لیکن باتیں شروع ہو گئیں، تکلیفیں لوگ دے رہے، قریب کے لوگ، ماں باپ تکلیفیں دے رہے۔ تو انہیں کیا سمجھایا جاتا ہے؟ یہی کہ بھئی جو بھی آپ نے عمل کرنا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، ثواب اللہ سے مانگنا ہے، اللہ نے دینا ہے، تو تسلی ہو جائے گی۔ جو شخص بھی نیکی کا کام کرے گا، دعوت کا کام کرے گا، گناہوں سے روکنے کا کام کرے گا، اسے لوگوں کی تکلیفوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس کا علاج کیا ہے کہ یہ نہیں علاج کہ انسان بات ہی کرنا چھوڑ دے، خیر کی بات ہی نہ کرے، یہ بات نہیں ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے اور اطمینان رکھے کہ بھئی یہ جب انسان دعوت دے گا تکلیف تو آئے گی۔ لوگ کہتے ہیں بعض دفعہ کہ جی ہم نے تو خیر ہی کی بات کی تھی، لوگ ہمیں کیوں باتیں سناتے ہیں بھئی، کیوں تکلیفیں دے رہے ہیں؟ تو بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون بہتر انداز سے دعوت کا کام کر سکتا تھا؟ انبیاء کرام سے زیادہ کون تھا جو اس کا فریضے کو انجام دے سکتا ہو؟ تو دیکھیے ان کو بھی تکلیفیں آئیں۔ جو نبی علیہ السلام کے طریقے پر، انبیاء کے طریقے پر دین کی دعوت کا کام کرے گا، گناہوں سے روکے گا، تکلیفیں تو آئیں گی، برداشت کرے گا، اللہ رب العزت کے یہاں قبولیت مل جائے گی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ایک اور پیش آیا۔ زبیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور ان سے میں نے کہا حضرت میں لوگوں کو امر بالمعروف کرتا ہوں اور نہی عن المنکر کرتا ہوں، کچھ لوگ تو میری بات مان لیتے ہیں، لیکن بعض لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، مجھے تکلیفیں دیتے ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں اور میرے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں، تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آج ہر دعوت دینے والے کو یہی بات پیش آتی ہے نا، جو علماء ہیں، طلباء ہیں، معلمات ہیں، طالبات ہیں، یہ جب لوگ خیر کی باتیں کرتے ہیں، اور عام عوام بھی، تمام مسلمان جب خیر کی بات کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بیہیویئر پیش آتا ہے، لوگوں کی چیزیں برداشت کرنی ہوتی ہیں۔ تو یہی معاملہ زبیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا اور انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات پوچھی کہ حضرت جب میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہوں تو بعض لوگ تو مان لیتے ہیں،
لیکن بہت سے لوگ میری برائی کرتے ہیں، مجھے تکلیفیں پہنچاتے ہیں، میرے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو امام دار الہجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن لیجئے، اس میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے سمجھنے کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرنا ہو۔ انہوں نے فرمایا، ایک بات تو یہ فرمائی کہ دیکھو، اگر تمہیں یہ ڈر ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے، تو تم ان کو چھوڑ سکتے ہو، تمہارے لیے اس میں گنجائش ہے، لیکن دل میں ان کے عمل کی بیزاری اپنے اندر رکھو۔ پہلی بات کیا فرمائی کہ دیکھو، اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ تمہارا کہنا کسی طریقے سے بھی سود مند نہیں ہوگا، وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے، تو ٹھیک ہے، پھر تم ایسے لوگوں کو بات نہ کہو، لیکن اس برائی سے دل میں بیزاری رکھو، ان لوگوں سے نہیں، اس گناہ سے، اس غلطی سے، اس برائی سے دل میں اس برائی کو برا جانو، تمہارے لیے اس کی گنجائش ہے۔ ایک بات تو یہ فرمائی۔ دوسرا اصول کیا فرمایا کہ جس شخص سے تم کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو، جس شخص سے تمہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو، ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، اور اس کو حکم خداوندی سمجھ کر کرو، پھر تمہیں خیر ملے گی۔ دوسری بات کیا فرمائی کہ وہ لوگ جن سے تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے، تم ان سے بات کہو گے، گناہوں سے روکو گے، سمجھ لیں گے، سن لیں گے، اب کیا کرو؟ اب تم امر بالمعروف بھی کرو، نہی عن المنکر بھی کرو، اور اللہ کا حکم سمجھ کے کرو، ٹھیکیدار یا تھانے دار بن کے مت کرو۔ تم حکم خداوندی پر عمل کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ کرو۔ تو آگے فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ اس صورت میں تم خیر ہی دیکھو گے۔ پھر آگے ایک اور ٹپ بتائی بڑی مزیدار، فرمایا خاص طور سے جب تم اس معاملے میں ان سے نرمی برت رہے ہوگے، نرمی کے ساتھ کہہ رہے ہوگے، اور مثال دی کہ جیسے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تھا اور ان کو کہا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے تم فرعون کے ساتھ بات کرنا، کہا اگر تم نرمی کے ساتھ دعوت کا کام کرو گے، گناہوں سے روکو گے، تو ایسی صورت میں سننے والا تمہاری بات پر دھیان دے گا اور اس کو قبول بھی کرے گا۔ یہ اصول بتایا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک مرتبہ کسی دعوت دینے والے نے کسی کو دعوت دی، پرانا واقعہ ہے، غالباً ہارون رشید کے رحمۃ اللہ، ایک کسی نہ بڑوں میں سے کوئی واقعہ ہے۔ دعوت دینے والے نے کسی کو دعوت دی اور بڑی سختی سے دے دی، تو جس کو دعوت دی گئی نا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی، انہوں نے آگے سے کہا دیکھو میں فرعون سے زیادہ برا نہیں اور تم ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ اچھے نہیں، میں جیسا کیسا بھی ہوں فرعون جیسا نہیں ہوں، آپ بہت اچھے ہیں لیکن ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو کہا تھا فرعون جیسے بدبخت کو نرمی سے تلقین کرنا، تو تم میرے معاملے میں بھی تو نرمی لے کر آؤ نا۔ تو اولاد کو بھی سمجھانا ہے تو نرمی سے، حکمت سے، محبت سے۔ اکرموا اولادکم، یہ حدیث ہے، اپنی اولاد کی عزت کرو، اپنی اولاد کا اکرام کرو۔ بعض والدین اولاد کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، دین کی طرف لانا چاہتے ہیں، لیکن ڈنڈا پکڑ لیتے ہیں، سختی کر لیتے ہیں، اولاد اور باغی ہوتی ہے، وہ ویسے ہی نہیں آنا چاہ رہی، موبائل، انٹرنیٹ، برے دوست اور ماحول ویسے ہی نہیں آنا چاہ رہا، اب باپ کی سختی، ماں کی سختی جو ہے اس کو اور زیادہ بگاڑ دیتی، کہتا اچھا پھر میں نے بھی نہیں آنا، ہن تو پھر این جی صحیح۔ کچھ دن پہلے یہیں گھر کے دروازے پہ ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا بیٹا آپ بیان میں پہلے آ رہے تھے اب نہیں آ رہے؟ وہ کہتے ہیں جی میرے ابو بڑی غصے سے بات کرتے ہیں۔ تو جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور غصے سے بات کرتے ہیں تو ان پر اثر نہیں ہو رہا تو مجھ پہ کیا اثر ہونا، میں نے بھی آنا چھوڑ دیا۔ پھر میں نے ان کے ابو کو بلایا، میں نے کہا بھائی آپ کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے، تو اب آپ نے مجھے یہ کہا کہ بھائی وہ نہ نماز پڑھتا، نہ قرآن پڑھتا، نہ کوئی اور بات کرتا، تو اب کیا کروں میں؟ سنتا ہی نہیں، نرمی سے سمجھا کے تنگ آ گئے۔ تو میں نے کہا ایسا کریں آپ دونوں مل کر ایک وقت میں آئیں، اب وہ کسی وقت انشاءاللہ آئیں گے، پھر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے اور جوڑ کی صورت بنا دے۔ اب ان معاملات میں بندہ کیا کرے؟ سختی سے کچھ نہیں ہونے لگا، سختی سے کبھی کچھ نہیں ہونے لگا، ہوگا نرمی سے ہی ہوگا۔ ہمیں اپنی سختی چھوڑنی پڑے گی، ٹھیک ہے نہیں مان رہی، باپ نہیں چاہتا، ماں نہیں چاہتی کہ اس کی اولاد جہنم کی آگ میں جلے،
لیکن کیا سختی سے وہ بچا لے گا؟ اس کو بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا سختی سے وہ بچا لے گا؟ ایک مرتبہ حضرت مولانا یوسف خان صاحب نے ایک بیان میں فرمایا، بڑی عجیب بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. بھئی بیوی بچوں کو نیکی کی تلقین کرنا اور گناہوں سے روکنا ذمہ داری ہے نا ہماری. تو ایک مرتبہ ایک والد صاحب جو ہیں مولانا یوسف خان صاحب کے پاس آئے اور روتے ہوئے آئے. کہنے لگے حضرت آج میرے جوان بیٹے نے میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا. بھئی کیا ہوا؟ کہ جی میں نے اس کو کہا تھا نماز پڑھ، نماز نہیں پڑھتا، میں نے اس کو چپیڑ مار دی، اس نے جواب میں مجھے تھپڑ مار دیا. حضرت مولانا یوسف خان صاحب نے فرمایا کہ ذرا اپنے آپ کو ذرا نارمل طور کریں، حوصلہ رکھیں اور ذرا یہ بتائیں کہ آپ کے بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ تو غالباً کو 18 20 سال 22 سال عمر بتائی، 18 سال کے قریب عمر بتائی. مولانا یوسف خان صاحب نے فرمایا کہ دیکھو آپ نے تھپڑ تو بچے کو صحیح مارا، لیکن ہاں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی حدیث کے اندر تو آتے نا تھپڑ مارو اس کو. تھپڑ نہیں مطلب اولاد اگر نماز نہ پڑھے تو مارو اس کو. تو میں نے تو حدیث پر عمل کیا ہے. میں نے اب اس کو دوبارہ سن لیں. مولانا یوسف خان صاحب کے پاس ایک شخص آیا روتا ہوا، کہنے لگا حضرت میرے بیٹے نے، جوان بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے. انہوں نے اس کو تسلی دی کہ ذرا آپ بیٹھے تو صحیح، واقعہ کیا ہے واقعہ بتائیں. اس نے کہا جی میں نے تو اس کو نماز کا کہا تھا، اس نے نماز نہیں پڑھی اور میں نے تھپڑ مار دیا. وہ حدیث میں ہے نا اولاد نماز نہ پڑھے تو مارو اس کو، تو میں نے حدیث پر عمل کیا. تو میں نے کیا کیا؟ مجھے اس نے تھپڑ مارا. حضرت مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہ نے بات کو سنا اور فرمایا کہ جی آپ نے حدیث پر تو صحیح عمل کیا، مارا تو اچھا کیا آپ نے، مطلب وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ 10-12 سال لیٹ ہو گئے. یہ کام تھا 7 سال کی عمر کا، چھوٹی عمر کا. یہ اس 20 سال کی عمر کا کام نہیں تھا. آپ 10-12 سال بعد حدیث پر عمل کر رہے ہیں. اپنے وقت پر عمل کیا ہوتا تو آج معاملہ کچھ اور ہوتا. اس وقت تو آپ نے عمل کیا نہیں. بچہ ہے چھوڑو اس کو، کیا کہنا. جس وقت سمجھانے کی عمر ہوتی ہے اس وقت بچہ ہے کوئی بات نہیں، بڑا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا. اگر کوئی دیوار تعمیر ہو رہی اور شروع سے وہ ٹیڑھی ہو، کیا اوپر جا کے وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ بنیاد سے سیدھا کرنا ہوگا. پھر ایک بات اور، کسی درخت کا پھل اگر کڑوا خراب ہو جائے نا، پھل پہ محنت اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن درخت کی جڑ پہ زیادہ محنت کی جاتی ہے. تو ماں باپ کو اپنے اندر محنت کرنے کی ضرورت ہے، گھر کے ماحول پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اپنی کمائی کو پاکیزہ کرنے کی ضرورت ہے، الفاظ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں سختی سے اولاد آج کے زمانے میں ٹھیک نہیں ہونے والی. نرمی اور محبت سے ہی کام چلے گا. آپ سختی کر لیں اور بگڑ جائے گی تو فائدہ کیا ہے ایسی سختی کا؟ ہم تو اور خراب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے غصہ آتا ہے لیکن جذبات پہ قابو پر رکھنا پڑے گا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب اولاد پر غصہ کرنا ہو تو اس وقت نہ کیا کرے جب تم واقعی غصے میں ہو. اس وقت بہت ساری باتیں تمہاری کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی. غصہ کرنا ہے تو اس وقت غصہ کرو جب تمہیں غصہ آ نہ رہا ہو، تم غصہ بنا کے کرو، تمہارے کنٹرول میں رہے گا معاملہ. تو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. باقی ہر بچے کی نفسیات الگ ہوتی ہیں، یہ ایک جنرل باتیں ہو رہی ہیں. سب کی نفسیات الگ ہوتی ہیں. بعض دفعہ بندہ مان سے بات کرتا ہے کہ بیٹا دیکھو آپ اتنے اچھے ہو، لیکن اگر بے نمازی بن کے جہنم میں گئے کتنی تکلیف ہوگی مجھے. یا کہ بیٹا آپ اتنے اچھے ہو، آپ کی ہر چیز بہت اچھی ہے، اگر آپ نماز بھی پڑھ لو مجھے آپ اور اچھے لگو گے. خاوند نے بیوی کو سمجھانا ہے. ایک طریقہ تو ایک جہنم میں جانا ہے تو نے اٹھ نماز پڑھ، اور ایک یہ بھی ہے کہ بھئی آپ بہت اچھی ہیں، میرا گھر کے سارے کام کرتی ہیں، آپ نماز پڑھیں گی اور مجھے اچھی لگیں گی. نرمی کے ساتھ بھی اسے ہو سکتا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ باپ کبھی اپنے بچے کے پاؤں چوم لے کہ بیٹا آج بڑی محبت آ رہی تھی تیرے لیے، رات کو میں نے بڑی دعائیں کی ہیں، بس تو اٹھ جا تو نماز پڑھ لے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. یہ بھی تو کبھی ہو سکتا ہے نا. تو اولاد ہی کے اوپر سختی نہیں، ہمیں معاملے کو نرمی سے لے کے چلنا پڑے گا.
کیونکہ اس وقت اور زیادہ محنت کی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ ارد گرد کا ماحول، یہ موبائل، انٹرنیٹ، یہ ہماری ان نسلوں کے دین کو کھا گیا ہے۔ یہ او لیول اے لیول کی تعلیم خاص طور سے بچے ہمارے ہیں، ہم ان پہ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، لیکن یہ اب ہمارے نہیں رہے۔ ان کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا۔ ابھی چند دن پہلے میں کراچی گیا ہوا تھا، تو ہم لوگ جا رہے تھے مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم کے مدرسے میں، جامعہ بنوریہ سائٹ کراچی، وہاں بیان تھا میرا۔ تو میرے ساتھ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حسن ان کا نام ہے، تو کہنے لگے کہ ابھی او لیول کے اے لیول دونوں میں سے کسی کی پاکستان اسٹڈیز کی بک آئی ہے، جس میں انہوں نے یہ لکھ دیا کہ پاکستان نے انڈیا پر 4 دفعہ اٹیک کیا۔ میں نے کہا ہسٹری تو یہ نہیں ہے، ہسٹری تو کہ انہوں نے کیا تھا، ہم تو 6 ستمبر کو ڈیفنس ڈے مناتے ہیں، اٹیک ڈے تو نہیں مناتے۔ اس طرح اور بہت ساری مثالیں دینے لگے دین کے اعتبار سے بھی، کہ یہاں یہ چیز، یہاں یہ چیز، یہاں یہ چیز۔ اب بچہ جو پڑھ رہا ہے اس کا اثر تو لے کر آئے گا نا۔ تو ہم ان کی تعلیم دے دے کے، دلوا کے، اپنی ہی نسل کو اپنے ہی ہاتھوں ان کا کر رہے ہیں، غیروں کا کر رہے ہیں۔ جو لارڈ میکالے نے کہا تھا نا کہ دیکھنے میں، شکل میں، عقل میں، رنگ نسل میں یہ ہندوستانی ہوں، لیکن اصل میں یہ ہمارے ہوں، انگریز کے غلام ہوں۔ اب او لیول اے لیول کروانا بھی اگر ہے تو خدا کے لیے گھر کے اندر تو دین رکھیں، اسے صحیح سے کو بات سمجھائیں تو صحیح، خود اللہ والوں کے پاس جائیں، ان کو لے کر آئیں، اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کریں۔ ورنہ اور 30-40 سال کے بعد اب پینٹ تو عورتوں کا لگتا ہے کہ قومی لباس بنتا جا رہا ہے۔ اور 20-30 سال کے بعد کیا ہوگا؟ ابھی تو ہمارے ماں باپ کوئی چلے جائیں، ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، ہم چلے جائیں چلو ہمارے بچے بھی پڑھ لیں گے۔ یہ جو بچے جب جا رہے ہوں گے، جن کے بچے کیا کر رہے ہوں گے؟ کوئی گیتا پڑھ رہا ہوگا، کوئی رامائن پڑھ رہا ہوگا، اور کوئی 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر رہا ہوگا، اور کوئی جو ہے وہ کینڈل جلا رہا ہوگا، چلو ابا کی یاد آ گئی ذرا 10 کینڈل ہی جلا دو۔ اسے کیا پتہ ہوگا قرآن کا؟ جس طرف ہم چل پڑیں، یہ سب بہت زیادہ ضرورت ہے اسلامک اسکولز بنانے کے لیے، پیسہ بنانے کے لیے نہیں، امت کی فکر کے لیے۔ ایک صاحب کے پاس میں گیا، عابد مارکیٹ میں ان کی دکان ہے، کیونکہ ہمارا بھی کاروبار ہے الیکٹرانکس کا، ان کے پاس میرا جانا ہوا، تو کہنے لگے کہ میں نے بہت سروے کیا، مجھے اپنے بچوں کے لیے صحیح اچھا اسلامک اسکول نہیں بنا۔ میں نے کہا اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے، آپ کی 8-10 دکانیں ہیں، بڑی بڑی دکانیں، اولاد بھی اللہ نے دے دی اور یہ سوچ بھی دے دی، اب خدا کے لیے ایک اسکول ہی بنا لو۔ اپنے بچے کی فکر کر رہے ہو، اوروں کی بھی فکر کر لو، یہ بھی تو کر سکتے ہو نا۔ تو بس برا بھلا کہنا شروع کر دیا، یہ وہ برا، وہ برا، وہ برا، وہ برا۔ یار سارے برے سارے اچھے چھوڑو ان کو، تمہیں سمجھ ہے، تمہارے پاس مال بھی ہے تو تم کچھ کر لو۔ چپ۔ ہم نے خود سے کرنا نہیں ہوتا، دوسروں کے اوپر کرٹیسائز ضرور کرنا ہوتا۔ تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس وقت اسلامک اسکول جو ہیں وہ بنائے جائیں، اور اس کی پوری فکر کے ساتھ اور طریقے کے ساتھ اس پہ کام کیا جائے، ورنہ ہماری آنے والی نسلیں یہ ہماری نہیں ہوں گی۔ تو حدیث کیا تھی؟ جو اچھے کام کا حکم نہ دے اور برے کام سے نہ روکے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اچھے کام کا حکم دینا اور برے کام سے روکنا سیکھنا بھی پڑے گا، حکمت اور بصیرت کے ساتھ۔ پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں گے۔ اور اولاد کے لیے تو خاص طور سے لوگ پریشان ہیں، روتے ہیں، فون آتے ہیں، میسیج واٹس ایپ آتے ہیں، کیا کریں؟ ایک آسان طریقہ اولاد کو سمجھانے کا سن لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اریٹیٹ نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو بھی سمجھانا ہو، اس درجے تک نہ لائیں کہ وہ آگے سے بد کلامی کرے، دین کو، نماز کو، کسی چیز کو برا کہ اس کے ایمان کا خطرہ پڑ سکتا ہے، اس درجے تک نہ لے جائیں۔ باقی اولاد کو سمجھانے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے، حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم نے بتایا تھا اپنے شیخ کے حوالے سے، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ ہیں، تو فرمایا کہ جب اولاد کو سمجھانا ہو نا
تو اس سے پوچھو بیٹا مجھے آپ سے ایک بڑی ضروری بات کرنی ہے، آپ کے پاس کون سا وقت فارغ ہے، مجھے وہ وقت دیجیے، میں اس وقت وہ بات کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ اپنی مرضی کا وقت نہ دو، ہو سکتا ہے اس نے کرکٹ کھیلنے جانا ہو، اس نے کہیں جانا ہو اور اس کا دل اور دماغ ادھر لگا ہو، وہ آپ کی بات ہی نہ سنے۔ بیٹا آپ کے پاس کون سا وقت ہے، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ جب وہ وقت دے دے، اسے نرمی سے محبت سے بات کر کے بس آخرت کی بات کرے، قبر کی اور قیامت کی، نماز کا اور زیادہ ان کو عمل کا نہ کہیں، قبر کی بات کریں، قیامت کی بات کریں، آخرت کی بات کریں۔ یہ موت کی یاد دل کو نرم کرتی ہے۔ یہ تھوڑی سی بات کر کے نا بچے کو تو رخصت کرے، اس کے بعد رات کا جب وقت آ جائے مصلی سنبھال لے اور 2 نفل پڑھ کے اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا شروع کر دے۔ اللہ میری اولاد ہے، میں اسے جہنم میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، قبر اور قیامت کی آگ میں کیسے جلتا ہوا دیکھوں گا۔ اللہ مہربانی فرما دے۔ کہتے ہیں اللہ سے مانگیں، اور 40 دفعہ بھی اگر ایسا ہو گیا نا، اس کو روز 40 دن کا یہ چلہ نہیں کاٹ رہا ہے، اس کا وقتاً فوقتاً مناسب موقع پہ اس طرح سے کرتے رہیں، بچے کو سمجھائیں، رات کو اللہ کے سامنے مصلی بچھائیں، اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ یہ ماں باپ کی تڑپ اور دعائیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، وہ بڑا قدردان پروردگار ہے، ہم مانگیں تو صحیح، پھر اللہ انشاءاللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے گی۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کرنے والا فرمایا ہم میں سے نہیں، لیکن اس کو حکمت اور نرمی سے کرنا یہ بڑا ضروری۔ بعض لوگ کسی کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں یا گناہ سے روک رہے ہوتے ہیں، وہ اور زیادہ دوسرا بندہ باغی ہو جاتا ہے۔ پھر اسی کے اندر ایک بات اور بھی ہے، ہم اپنے عمل کو بھی ٹھیک کریں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم کسی کو کوئی بات کرتے ہیں نا، وہ ہمارے عمل کی وجہ سے کہتے ہیں اچھا اگر سب کچھ کر کے بھی میں نے تیرے جیسی رہنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں ویسے ہی ٹھیک ہوں۔ ایک لوگوں کو بہانا چاہیے تو ویسے ہی نہیں آنا چاہتے، تو ہمارے عمل کی کوتاہیوں کی وجہ سے وہ اس کو بہانہ بنا لیتے ہیں، اصل میں وہ اندر بھی ان کے من خراب ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں، میں ان کی تائید نہیں کر رہا، لیکن ہم ان کو ایک موقع جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں۔ تو ہم بھی اپنے اوپر بھی محنت کریں۔ اگلی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زبردستی مال چھیننے والا ہم میں سے نہیں، زبردستی مال چھیننے والا ہم میں سے نہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس نے زبردستی مال چھینا وہ ہم میں سے نہیں، ایک اور حدیث میں بھی جس نے زبردستی مال چھینا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور زبردستی مال چھیننا کیا ہے؟ ڈاکہ، رہزنی، گن پوائنٹ کے اوپر کسی سے مال چھین لینا، زبردستی کسی کے ساتھ کرنا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال کی اور اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ من قتل مالہ، جو اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا شہید ہو جائے، سرحد نہیں کہا، امت کی بات ہے کہ اپنا مال، اب مال کی تو اتنی حیثیت نہیں بتائی جاتی، تو مال کی حفاظت کرنے والا شہید کیسے ہو گیا؟ پوائنٹ اس کے اندر کیا ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کوئی بندہ شہید مر گیا تو شہید ہوگا۔ کیوں؟ مال ہی، یہی مومن کی طرف ہے کہ مومن کا مال ہے۔ مومن کے پاس اگر مال ہو تو یہ خیر ہوتا ہے۔ فقط مال ہر وقت برا نہیں ہوتا، مال کو خیر ہی سے تعبیر کی گئی۔ اچھے آدمی کے پاس، نیک بندے کے پاس مال ہو تو یہ خیر کی علامت ہے۔ تو کوئی کسی کے ساتھ زبردستی کرے اور مال چھین لے، فرمایا کہ یہ شخص ہم میں سے نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منی، دوسری روایت میں فرمایا من غشنا فلیس منا، جو لوگوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، جو لوگوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور یہاں پہ معاملات اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بہت خراب ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک فکر کرے اپنی کہ قیامت کے دن اس حدیث کے زمرے میں کہیں میں نہ آ جاؤں۔ اس کی تفصیلات بہت ہیں، تاہم اس کا جو شان نزول ہے، شان ورود، پس منظر، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو مرتبہ بازار میں گئے،
تو ایک آدمی غلہ بیچ رہا تھا، اناج تھا، اوپر سے خشک تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر جو تھا نا تری محسوس ہوئی. پوچھا یہ کیا ہے، نیچے تری کیسی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بارش ہو گئی تھی تو اس لیے وہ اس میں تری آ گئی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر تو نے تر اناج کو نیچے کیوں چھپایا، تر اناج کو خشک اناج کے نیچے کیوں چھپا کے رکھا؟ یاد رکھو جس نے دھوکہ دیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب یہ صرف اناج کی ہی بات نہیں ہے، بہت وسیع مفہوم ہے اس کا. یہ دھوکہ کس کی عادت ہے؟ سب سے پہلے دھوکہ شیطان نے ہمارے ماں باپ حضرت اماں حوا کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو دیا. دھوکہ ہی تو دیا تھا نا کہ آپ اس کا پھل کھا لیں گے تو ہمیشہ یہاں رہیں گے، ہمیشہ اللہ کے قرب میں رہیں گے. دھوکہ ہی دیا تھا اس نے. یہ دھوکہ دینا شیطان کی عادت ہے، شیطان کا کام ہے. اور دھوکے کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ہمیں دھوکہ دیا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور فرمایا مکر اور فریب جہنم میں جائیں گے. ایک روایت میں کہ قیس بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ مکر و فریب آگ میں ہوگا، گویا یعنی جہنم کی آگ میں ہوگا، تو میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ مکر کرنے والا ہوتا. لیکن چونکہ مجھے بتا دیا گیا ہے کہ مکر و فریب دھوکہ یہ جہنم میں جائے گا، یہ ٹھکانہ اس کا بالآخر جہنم ہے، تو میں اس سے بچتا ہوں. ہمیں بھی اس سے بچنے کی شدید ضرورت ہے. اب دھوکہ کہاں کہاں ہوتا ہے جی؟ بے حساب جگہ ہیں، ہر معاملے میں زندگی کے. جیسے حضرت نے فرمایا شادی بیاہ، تو پہلے اس کو ذکر کر لیتے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پہ کیا ہوتا ہے؟ بچے کی عمر کم بتاتے ہیں، بچے کی صفات بڑی بتاتے ہیں، بڑا ہی نیک ہے، بڑا ہی کام کرنے والا ہے، اور گھر دکھاتے ہیں ہمارا اپنا ہے، ہوتا وہ کرائے کا ہے، اور خاندان عالی نسب بتاتے ہیں. بہت ساری ایسی باتیں بتا دیتے ہیں جو حقیقت سے دور ہوتی ہیں. یہ دھوکہ ہے. اور یہ دھوکہ دینے والا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم میں سے نہیں. تو شادی بیاہ کے مقام پہ تو بہت کچھ ہوتا ہے. تعلیم زیادہ بتانا، یا کسی کے اندر کوئی نقص یا کمزوری کوئی عیب ہو وہ نہیں بتاتے. تو شادی بیاہ میں تو بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے، ہر معاملے کے اندر ہی ہے، صرف شادی بیاہ میں نہیں ہے. اور دھوکہ کہاں پر ہے جی بتائیں ذرا، تھوڑی سی آپ بھی مدد کر دیں تاکہ میں اس مضمون کو بہتر کر لوں. اور کہیں نہیں، شادی بیاہ کے علاوہ اور کہیں دھوکہ نہیں ہمارے معاشرے میں الحمدللہ. کھانے پینے کی چیزوں میں، خرید و فروخت میں. چلیں دو چیزیں اور آ گئیں. خرید و فروخت کے اندر تو اتنا ہے کہ اب تو ایک نمبر کی پہچان مشکل ہو گئی. اب شالمی میں ہماری دکان ہے، تو ہمارا چونکہ الیکٹرانکس کا کاروبار ہے، تو اس کا اندازہ ہمیں ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو فنگر ٹپس پر آ جاتے ہیں، جو صحیح بتا کے دیتے ہیں، ہے نا. تو اصلی کہ ایک نمبر تو پہلے 2 نمبر 3 نمبر تک ہوتے تھے، اب تک میرا خیال ہے 10-12 نمبر تک چلے گئے. اس میں ہماری الیکٹرانکس کی فیلڈ میں چیزوں کو میں زیادہ بہتر جانتا ہوں. اب چیز چائنا کی ہے، اس پہ پیناسونک لکھ دیا، پاکستانی ہے اس پہ کوریا لکھ دیا، ہے 300 واٹ کی اس پہ 600 واٹ لکھ دیا. تو اس طریقے سے بہت سارے اس کے اندر جو ہے نا وہ معاملات آ جاتے ہیں. یہ سب دھوکہ دینے میں. مائکرو ویو اوون ہے 20 لیٹر کا 25 لیٹر لکھ دیا، یہ سب دھوکہ دینا ہے. کہ سائز میں، وزن میں، اس کی اسپیسیفکیشن کے اندر اس کو بڑھا چڑھا کے دے دینا، یہ دھوکہ. اچھا بعض دفعہ لکھا ہوا ہوتا ہے، بعض مرتبہ سیل مین حضرات کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے قسم کے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں خرید و فروخت کے اندر. اسی طرح کپڑے کے اندر اور سونے کے اندر، تمام چیزوں کے اندر یہ معاملہ بالکل موجود. انہوں نے فرمایا کھانے پینے کے اندر بھی بہت ساری چیزیں لکھا ہوگا جی دیسی گھی سے تیار شدہ، اصلی دیسی گھی سے تیار شدہ، اور بہت ساری چیزیں. اگر صحیح لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن اگر کسی نے غلط لکھا ہوا ہے کہ یہ شہد ہے، فلانی چیز ہے، یا دودھ ہے، اس کے اندر بے شمار معاملات. ان معاملات کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ ہماری کمائی حرام ہو رہی ہے. دیکھیں، شراب بیچنا حرام ہے، خنزیر کا گوشت بیچنا حرام ہے، لیکن بھیڑ کے گوشت کو بکرے کا کہہ کے بیچ دینا، یا کیمیکل والے دودھ کو خالص دودھ کہہ کے بیچ دینا، یہ بھی تو حرام ہے.
جب یہ حرام رزق اندر جاتا ہے تو خود بھی نقصان میں جاتا ہے اور نسلوں کے نقصان بھی دیکھتا ہے، پھر اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں، جھوٹ بولنا، جال سازی اور 2 نمبر، یہ ہمارے معاشرے میں بھرا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ نوجوانوں میں کیا معاملہ ہے؟ فیس بک کے اوپر غلط آئی ڈی بنائیں گے، ایک کی 10 آئیڈیاں چل رہی ہوں گی۔ جو لڑکا ہے لڑکی بن کے دوسرے سے بات کر رہا ہے، جو لڑکی ہے وہ لڑکے سے دوسرا غلط انداز سے بات کر رہا ہے، لڑکا بن کے بات کر رہی ہے۔ یا ایک لڑکا ہے ایک وقت میں کئیوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے، اس سے بھی کلمے پڑھ کے قسمیں کھا رہے ہیں، اس سے بھی کلمے پڑھ کے قسمیں کھا رہے ہیں کہ سب کچھ بس تم ہی ہو اور کچھ نہیں۔ ایک فون بند کرتے ہیں، دوسری سم نکالتے ہیں، وہ ایکٹیو کرتے ہیں، پھر دوسرے کو فون کرتے ہیں، اس سے قسمیں کھاتے ہیں، پھر تیسرے سے ڈائلاگ شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ زبردست قسم کا دھوکہ ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں، اور یہ دھوکہ اور مکر یہ جہنم میں جائے گا۔ اور یہ دھوکہ تو کسی کی عزت سے کھیلتے ہیں، اور عام ہو رہا ہے، کھلے عام ہو رہا ہے، بے حساب ہو رہا ہے۔ تو کسی کو دھوکہ دینا کسی بھی انداز سے، معاملات کے اندر کسی بھی معاملے میں مبالغہ آرائی کرتے ہوئے حقیقت کو چھپا دینا اور اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنا، یہ سب دھوکے میں آتا ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، وہ کاروبار ہو، غیر کاروباری ہو، کچھ بھی ہو، 2 بھائیوں کا معاملہ ہو، میاں بیوی کا معاملہ ہو، کچھ بھی ہو، حقیقت کو چھپاتے ہوئے بہت زیادہ مبالغہ آرائی کرنا، اپنے نفسانی خواہشات کو، اپنی مرضی کو پورا کروا لینا، اگلے کا جس میں نقصان ہو اس کو اندھیرے میں رکھنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی، اور یہ کسی بھی معاملات میں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلی حدیث نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک ہی حدیث میں ایک جملے کو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا وطر حق ہیں، جو وطر نہ پڑے وہ ہم میں سے نہیں، وطر حق ہیں جو وطر نہ پڑے وہ ہم میں سے نہیں، وطر حق ہیں جو وطر نہ پڑے وہ ہم میں سے نہیں۔ سنن ابی داؤد کی اسی روایت کی بنیاد کے اوپر امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وطر کو واجب قرار دیا۔ تو فرض نماز کی تاکید تو اس سے بہت زیادہ ہے وطر کی تاکید سے، تو وطر کی بھی پابندی ہونی چاہیے۔ جو نماز ہی نہ پڑھے تو اس کو ہم کدھر لے جائیں جی؟ وطر نہ پڑھنے والا ہم میں سے نہیں، وطر حق ہے وطر نہ پڑھنے والا ہم میں سے نہیں، وطر حق ہے وطر نہ پڑھنے والا ہم میں سے نہیں۔ جو پوری نماز ہی گول کر دے اس کو کدھر لے جائیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو وطر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک اور بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے امانت کی قسم کھائی وہ ہم میں سے نہیں۔ اہل عرب کے ہاں، عربوں میں امانت کی بڑی حیثیت ہوا کرتی تھی۔ کسی کے پاس کوئی امانت رکھتے تو اس کو مقدس اور قابل قدر سمجھا کرتے تھے کہ کسی کی امانت ہے، تو اس کی قسم بھی کھا لیا کر لیتے۔ جیسے ہم لوگوں میں بہت ساری چیزوں کی ہے نا، کعبہ کی عزت ہے، بیت اللہ شریف کی، اور ماں باپ کی، مختلف چیزوں کی ہمارے ہاں عزت ہوتی ہے، تو ہم اس چیز کی قسم کھا لیتے ہیں بعض مرتبہ کہ بھئی کعبہ کی قسم، تو یہ اسی قبیل سے تعلق ہے۔ فرمایا کہ حدیث کے اندر یہ بات ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا بالکل منع، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ فرمایا اگر کسی نے قسم کھانی ہی ہو تو صرف اللہ کی کھائے ورنہ خاموش رہے، اور قسم کھانے سے بچنا ہی چاہیے۔ اور جو کاروبار میں لوگ قسم کھاتے ہیں، فرمایا اسے سودا تو بک جاتا ہے لیکن برکت اڑ جاتی ہے۔ اور بعض لوگ اپنے معاملات کے اندر بہت زیادہ قسمیں کھاتے ہیں۔ زیادہ قسمیں کھانے والا عام طور سے جھوٹا ہوتا ہے، عام طور سے۔ تو قسموں سے بہت احتیاط کرنی چاہیے، اگر کھانی بھی ہو تو فقط صرف ایک اللہ کی۔ حدیث میں آتا ہے جو کوئی قسم کا ارادہ کرے تو صرف اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے۔ اور ایک دفعہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک شخص کو سنا، اس نے کہا مجھے کعبہ کی قسم، تو انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانے کی اجازت نہیں، اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر یا شرک کا ارتکاب کیا۔ بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ تو مقدس مقامات کی قسمیں کھانا بھی جائز نہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی ایک اور روایت ہے کہ ایک مرتبہ بازار میں کچھ لوگوں نے اپنے باپ دادا کی قسم کھائی، کہتے ہیں تجھے تیری ماں کی قسم، تجھے باپ کی قسم، یا مجھے میرے باپ کی قسم، اس قسم کے جملے ہمارے یہاں بھی ہیں۔ تو کسی نے اپنے باپ دادا کی قسم کھائی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات سے منع کر دیا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کی قسم کھاؤ۔ اگر تم میں سے کسی نے قسم کھانی ہی ہے تو اللہ کی کھائے ورنہ خاموش رہے۔ بہشتی زیور میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ نے لکھا
کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانے سے قسم نہیں ہوتی، جیسے رسول اللہ کی قسم، کعبہ کی قسم، تمہاری آنکھوں کی قسم، جوانی کی قسم، بچوں کی قسم، ہاتھ پیروں کی قسم، ماں باپ کی قسم، پیاروں کی قسم، سر کی قسم، جان کی قسم، اس طرح کی قسمیں کھانا کیونکہ یہ ہے ہی نہیں۔ فرمایا کہ قسم نافذ بھی نہیں ہوتی، اگر کوئی اس طرح غیر اللہ کی قسم کھا لے پھر اس قسم کے خلاف کرے تو کفارہ نہیں آئے گا۔ انسان اگر اللہ کے نام کی قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا، قسم کھا لی اس نے کسی بات پہ، اب اگر اس نے قسم کو توڑی تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا، اور یہ قسم نافذ ہو رہی ہے۔ تو بہشتی زیور میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ نے لکھا ہے، اگر انسان اس قسم کی قسمیں کھا لے جو نہیں کھانی چاہیے تو اس قسم کے اگر خلاف کرے گا تو اس کو کفارہ نہیں دینا پڑے گا، لیکن غیر اللہ کی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے توبہ کرنی پڑے گی، کہ وہ عمل ٹھیک نہیں، اس سے توبہ کرنی پڑے گی کہ شرک کی باتیں سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اور بہت سارے لوگ بلا وجہ قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر، کرکٹ کھیل رہے ہیں، ایک آؤٹ ہو گیا، ایک کہتا ہے دوسرا کہتا ہے نہیں ہے، قسمیں شروع ہو گئی جوانوں میں۔ چھوٹے بچوں کو ہم نے دیکھا آپس میں کھیل کھیل میں قسمیں کھا رہے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ قسم تو بندہ کھائے، کوئی بہت بڑا کوئی معاملہ ہو، کسی کی جان کا، عزت کا، مال کا کوئی بڑا مسئلہ ہو، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر قسم کھا لینا اور اس کو عادت بنا لینا، گو اللہ ہی کی کیوں نہ ہو، یہ غلط بات ہے، اس سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں کوئی بڑا معاملہ ہو، کوئی بہت اہمیت ہو، ضرورت ہو، پھر ٹھیک ہے بندہ قسم ٹھیک ہے کھا لے، جب کھانی بھی ہو تو ایک تو معاملہ ضروری اور اہم ہو، دوسرا صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی قسم، ہاں اللہ کسی اور کی قسم کھائے اللہ کے لیے جائز ہے، کیونکہ وہ مخلوق تو اسی کی بنائی ہوئی ہے، وہ جس کی بھی قسم کھائے گا وہ مخلوق ہی ہے۔ تو مخلوق میں سے جیسے قرآن مجید میں آتے ہیں نا، اللہ نے وقت کی قسم کھائی اور صبح شام دن رات کی قسمیں کھائیں، اللہ کی شان ہے۔ نبی علیہ السلام کی عمر کی لعمرک، آپ کی عمر کا، وہ سب باتیں اللہ کے لیے ہے، مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائے۔ تو اس میں احتیاط ہی کرنی چاہیے، بچنا ہی چاہیے قسم کھانے سے، ورنہ عام جو پریکٹس ہمارے معاشرے میں ہو گئی ہے اس میں تو بہت زیادہ خطرات ہیں اور بہت زیادہ گناہوں کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ٹاپک کیا تھا؟ وہ ٹاپک چل رہا تھا کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جگہ یہ فرمایا کہ یہ کام کرنے والا ہم میں سے نہیں، تو اس کا چھٹا آج الحمدللہ بیان ہو گیا۔ اب اس آنے والی بدھ کو 6:30 سے 7:30 بیان ہوگا، تو اس میں 7واں انشاءاللہ، اور امید ہے کہ وہ آخری بھی ہوگا۔ یہ 40 کے قریب ٹوٹل باتیں ہیں، لگ بھگ 40 ہے، تو ساری اس میں امید ہے انشاءاللہ اس وقت تک پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، آپ کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہمیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے، پھر مراقبہ اور دعا ہے۔ اس سے پہلے 1-2 اعلانات کرنے ہیں۔ مردوں کے لیے جو ہم نے جگہ لی تھی، یہ ٹاؤن شپ میں قریب ابراہیم اکیڈمی، ابھی نماز کے بعد ہم لوگ وہاں جائیں گے۔ جس نے چلنا ہو دیکھنے کے لیے تو دیکھ سکتے ہیں، دعائیں بھی کریں، کوئی مشورہ ہو تو وہ بھی دیں، تھوڑی سی بریفنگ دے دیں گے بھی وہاں کیا کام ہو رہا ہے اور کیا باقی ہے۔ تو کام شروع ہو چکا ہے رینوویشن کا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 2 کنال 1000 گز کی وہ جگہ ہے، پرانا گھر بنا ہوا ہے، اب اس میں فی الحال پلمبر اور مستری لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر رنگ روغن ہے، اور پھر بس دیواریں ہیں، پھر سارا ہی اس کو فرنش کرنا ہے، قالین بھی آئے گا، ہر چیز آئے گی۔ تو اس کو آپ لوگ دیکھیں بھی، دعا بھی کریں، کوئی مشورہ ہو تو مشورہ بھی دیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے، اور جتنے بھی وسائل کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو پورا فرمائے۔ تو پھر یہ انشاءاللہ ہمارے لیے ایک تو ہمارے الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ کا یہ ہیڈ آفس بن جائے گا، اور یہاں پہ ہماری IT ٹیم، اس کے علاوہ حفظ، ناظرہ، تعلیم بالغاں، وہ سب شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وقت کے ساتھ ساتھ تعلیم بالغاں میں ہم آن لائن جو مردوں کے لیے کورسز ہیں وہ بھی شروع کریں گے، اور آگے اس میں حجامے کا بھی سوچا ہوا ہے، اس کی بھی کوئی ترتیب ہوگی۔ ڈسپینسری کا بھی سوچ رہے ہیں، اگر اس کے لیے بھی کوئی انتظام ہو گیا تو وہاں ہو سکتا ہے کوئی ڈسپینسری بھی کوئی بنا لی جائے۔ تو اس طرح اور بھی کئی چیزیں ہیں، ہماری کتابوں کا شعبہ ہے وہ ادھر چلا جائے۔ تو اس کے علاوہ ایک میڈیا روم بنانا ہے،
جس میں مختلف انداز سے جو ہے وہ باقاعدہ بیانات اور کلپس اور مختلف چیزیں وقت کی ضرورت کے اعتبار سے، جیسے ٹاک شوز ہوتے ہیں تو وہ بھی دینی اعتبار سے شریعت کے اندر رہتے ہوئے وہ کریں گے۔ بعض علماء کو بلا لیا جائے گا وقتاً فوقتاً، ان سے پھر مختلف سوال جواب کے ذریعے بات چیت، تو اس طرح کی کافی ساری چیزیں سوچی ہوئی ہیں، تو یہ وہاں انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے دعا بھی کریں، اور مغرب کے بعد جو لوگ بھی جانا چاہیں دیکھنے تو انشاءاللہ پھر ان کو وہاں لے جائیں گے، اور وہ اپنی اپنی سواریوں پہ وہاں پہنچ جائیں تو آگے چلے جائیں، واپس آنا ہو تو جن کے پاس سواریاں ہوں گی لانا لے جانا انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں گے۔ میری گاڑی میں بھی 4-5 لوگ آ ہی جائیں گے، قریب ہی ہے، پیدل بھی 7-8 منٹ کے، لیکن انشاءاللہ سواریوں پہ ہی جائیں گے۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، جو بیعت ہونا چاہے وہ بیعت کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی۔ پہلی چیز ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ دوسری چیز درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ دونوں چیزیں صبح شام 100 مرتبہ، چلتے پھرتے کام کاج کے دوران، وضو ہو یا نہ ہو، تمام صورتوں میں اس کو کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت، 1 سپارہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو آدھا سپارہ صحیح۔ ایسا نہ ہو کہ فیس بک کا پیج روز ہو اور قرآن کا پیج نہ ہو۔ اور چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، اللہ رب العزت کا دھیان، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا۔ پانچویں چیز ہے مراقبہ، مراقبہ کہتے ہیں آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے خیال کر کے بیٹھ جانا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ 10-15 منٹ کے لیے مراقبے کی پابندی کر لیں، انشاءاللہ دلوں میں اللہ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی اور گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ اور چھٹی چیز ہے رابطہ شیخ، تو جو جن سے بیعت ہوں اپنے شیخ سے رابطے میں رہیں تو اللہ تعالیٰ خیر فرما دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایتی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک محکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما. رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں اور باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما. رب کریم اپنے مقبول بندوں میں ہم سب کو شامل فرما. یا اللہ حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شریر کے شر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما. رب کریم ہم پر اپنی رحمت کی خصوصی نظر فرما. یا الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا. اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما. رب کریم جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود، قدردان رشتے عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما. یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ جو اپنی اولادوں کی شادیاں کر چکے ہیں، اللہ اولادوں کو گھروں میں خوشگوار ازدواجی زندگیاں نصیب فرما. یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما. رب کریم ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ تعالیٰ خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا الہ العالمین کشمیر کی حفاظت فرما، کشمیر کی مدد فرما، اہل کشمیر کی مدد فرما. اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ کشمیر میں، عراق میں، شام میں، چیچنیا میں، فلسطین میں، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. بہت سارے یا اللہ خیر کے معاملے فرما. یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں. اور تمام حاضرین اللہ سب کی نیک دعاؤں کو، تمناؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے ادارے الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ کو قبول فرما. تمام ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما. یہ جو ہیڈ آفس کی تیاری ہے اللہ اس میں بھی آسانیاں پیدا فرما. یا الہ العالمین اس میں برکتیں پیدا فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شریر کے شر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں بار بار حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیت اجمعین. آمین یا رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.